یہ کہانی کا حصہ کیٹی کی زندگی کے ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ وقت کو بیان کرتا ہے۔ جب کیٹی جھولے سلپ سے گر جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ شروع میں وہ نہ ٹھیک سے بیٹھ سکتی ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتی ہے۔ اسے مجبورہ بستر پر لیٹے رہنا پڑتا ہے جو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ فطرتاً بہت ایکٹیو، خوش مزاج اور توانائی سے بھرپور لڑکی تھی۔ شروع میں کیٹی بار بار اپنے والد ڈاکٹر کا سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اٹھ کر نیچے جا سکتی ہے، لیکن ہر بار وہ نرمی سے منع کر دیتے ہیں۔ اس پر وہ مایوس ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی رو بھی پڑتی ہے۔ لیکن جب وہ خود اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بستر پر لیٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے بستر پر ہی رہنا پڑے گا۔ کچھ وقت بعد کیٹی کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی کمر اور جسم میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز آ کر اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے والد بھی ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں۔ کیٹی خود کو کمزور اور الجھا ہوا محسوس کرتی ہے اور بعض اوقات اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں جیسے کلوو اور آنٹ ایزی کی آوازیں سنتی ہے مگر سب کچھ اسے خواب جیسا لگتا ہے۔ وہ زیادہ تر سوتی رہتی ہے کیونکہ نیند اسے درد بھلانے میں مدد دیتی ہے۔ ہفتے گزرتے ہیں اور آہستہ آہستہ درد کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیٹی کچھ بہتر محسوس کرتی ہے۔ اب وہ آرام سے سو سکتی ہے اور کھانا بھی کھا سکتی ہے، لیکن وہ اب بھی کھڑی یا چل نہیں سکتی۔ اس کی ٹانگیں کمزور اور عجیب محسوس ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ شاید وہ کبھی دوبارہ ٹھیک سے چل نہ سکے۔ جب وہ اپنے والد سے اپنی بیماری کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس کی اسپائن زخمی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اسپائن چھوٹی ہڈیوں اور نروز کا مجموعہ ہوتا ہے اور گرنے کی وجہ سے اس میں چوٹ آئی ہے۔ یہ چوٹ سنجیدہ ہے اور ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اسے مہینوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک بستر پر رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وہ ابھی جوان اور مضبوط ہے۔ یہ سن کر کیٹی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ وہ یقین نہیں کر پاتی کہ ایک چھوٹا سا حادثہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ خود کو بے امید محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کی زندگی کے کئی سال ضائع ہو جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کیٹی مزید اداس ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز میں دلچسپی کھو دیتی ہے۔ نہ وہ کتابیں پڑھنا چاہتی ہے، نہ سلائی کرنا اور نہ ہی بات چیت کرنا۔ جب اس کی بہنیں اس سے ملنے آتی ہیں تو ان کی خوشی کی باتیں سن کر وہ اور زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کا مستقبل بیکار ہو جائے گا اور وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکے گی۔ اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ خودغرض اور اداس ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ آنٹ ایزی اس کی کتنی خدمت کر رہی ہیں۔ آنٹ ایزی سارا دن اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں، لیکن کیٹی شکریہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتی۔ وہ اکثر کمرے کو اندھیرا رکھتی ہے، پردے بند رکھتی ہے اور مسلسل اداس رہتی ہے۔ راتیں اور بھی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اکیلے روتی رہتی ہے۔ ایک دن سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ کزن ہیلن کا خط آتا ہے، جو خود بھی ایک بیمار انویلڈ ہیں۔ کیٹی بہت خوش ہوتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے والد انتظام کرتے ہیں اور کزن ہیلن اس سے ملنے آتی ہیں۔
जब कजन हेलन आती है तो केटी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी हालत को समझता है। केटी अपनी परेशानी उनसे बयान करती है, लेकिन कजन हेलन उसे सिर्फ तसल्ली नहीं देती बल्कि एक अहम सबक सिखाती है। वो कहती है कि केटी की बीमारी एक स्कूल की तरह है जिसे वो स्कूल ऑफ पेन कहती है। इस स्कूल में केटी पेशेंस, चेयरफुलनेस, होप और मुश्किल हालात में बेहतरीन तरीका अपनाना सीख सकती है। वो समझाती है कि बिस्तर पर होने के बावजूद भी केटी अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकती है। कजन हेलन ये भी बताती है कि हर चीज के दो रुख होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर इंसान अच्छा रुख देखे तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन अगर वो सिर्फ बुरा पहलू देखे तो जिंदगी मुश्किल लगती है। वो केटी को मुस्बत सोच अपनाने का मशवरा देती हैं। वो कहती है कि केटी को अपने कमरे को खुशगवार बनाना चाहिए, पर्दे खोलने चाहिए, फूल रखने चाहिए और माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि उसे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए ताकि वो तालीम में पीछे न रह जाए। सबसे अहम बात वो ये सिखाती है कि केटी बिस्तर पर रहते हुए भी दूसरों के लिए फायदेमंद बन सकती है। वो कहती है कि केटी अपने कमरे को घर का सबसे खुशगवार हिस्सा बना सकती है जहां सब आना पसंद करें। केटी आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझने लगती है। इसे उम्मीद मिलती है और वो खुद को बेहतर बनाने का फैसला करती है। बाद में कजन हेलन अपनी जिंदगी की कहानी भी सुनाती हैं। वो बताती है कि वो भी पहले सेहतमंद थी, लेकिन एक हादसे के बाद हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गईं। शुरू में वो भी बहुत उदास और लापरवाह थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना रवैया बदल लिया। इन्होंने अपने कमरे को साफ रखा, खुद को संवारा और मुस्बत सोच अपनाई। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई और उनके वालिद को भी खुशी मिली। केटी ये सब सुनकर मुतासिर होती है और खुद भी ऐसा ही करने का फैसला करती है। वो सब्र, खुश मिजाजी और दूसरों की मदद करने की कोशिश करने का इरादा करती है। आखिर में जब कजन हेलन चली जाती है तो केटी जज्बाती तो होती है, लेकिन अंदर से मजबूत भी महसूस करती है। उसी रात उसे एक ख्वाब आता है जिसमें एक खूबसूरत टीचर उसे सिखा रहा होता है और इसकी रहनुमाई कर रहा होता है। जब वो जागती है तो वो पहले से ज्यादा पुरसुकून और पुरामीद होती है। मरकजी ख्याल में आइडिया। ये कहानी हमें सिखाती है, मुश्किल हालात में भी इंसान सीख सकता है। मुस्बत सोच जिंदगी बदल सकती है। सब्र और उम्मीद बहुत जरूरी है। हर हालत में बेहतरीन रास्ता इख्तियार करना चाहिए।